بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول جوانہ ان ایکشن کا 5واں حصہ۔ مصنف ہیں گریٹ مظہر کریم MA۔ دوستوں، ناول کا یہ حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائز کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والے ناولز بر وقت آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ بلیک ڈاگ۔ اوہ، تو کیا تم پاک ایشیا کے علی عمران کو نہیں جانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لائن سے تعلق رکھنے والا کون سا ایسا شخص ہے جو اس خوفناک شخص سے واقف نہیں؟ اوور، کرنل ہیمرج نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا کبھی پاک ایشیا جانے کا اتفاق نہیں ہوا اور مجھ سے کبھی وہ ٹکرایا بھی نہیں۔ اوور، بلیک ڈاگ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہارا ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے۔ اگر وہ واقعی علی عمران ہے جس نوجوان کی تم بات کر رہے ہو تو پھر میری نصیحت یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دینا۔ اگر تم نے ایک لمحے کی بھی دیر کی تو وہ کسی جادوگر کی طرح سچویشن بدلنے پر قادر ہے۔ وہ ایک انتہائی خوفناک، انتہائی شاطر، انتہائی چالاک و عیار، حد درجہ ذہین اور خوفناک حد تک مارشل آرٹ کا ماہر ہے۔ یہ اس کی کم سے کم تعریف ہے۔ اوور، کرنل ہیمرج نے کہا۔ حیرت ہے آپ جیسا شخص اس کی اتنی تعریف کر رہا ہے۔ اب تو اس کا خاتمہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اوور، بلیک ڈاگ نے کہا۔ ہاں، پوری طرح سے ہوشیار رہنا اور فارمولا جیسے ہی پروفیسر پاس کرے مجھے فوری طور پر اطلاع دے دینا۔ اوور، کرنل ہیمرج نے کہا۔ ٹھیک ہے کرنل، ایسا ہی ہوگا۔ اوور، بلیک ڈاگ نے کہا اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر علی عمران کے متعلق تشویش کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ وہ اسرائیل کی ریڈ آرمی کی بے پناہ طاقت اور وسائل کو اچھی طرح جانتا تھا، اور جب ریڈ آرمی کا سربراہ کسی شخص کا تعارف اس انداز سے کرائے تو یقیناً وہ شخص حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہوگا، اور اب اسے اپنے آدمیوں کی طرف سے اطلاع کا انتظار تھا۔ عمران۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا جو ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ کمرے کے انتہائی دیوار کے ساتھ لوہے کی بڑی بڑی کرسیاں ایک قطار کی صورت میں موجود تھیں۔ ان کرسیوں کے پائے فرش میں نصب تھے۔ انہی کرسیوں میں سے ایک پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے ایک کرسی چھوڑ کر جوانہ اور آخری کرسی پر ڈاکٹر داور موجود تھے۔ جوانہ اور ڈاکٹر داور کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں اور وہ بے ہوش تھے۔ عمران جیسے ہی کرسی پر بیٹھا اس کا جسم کرسی کے ساتھ چپک گیا تھا۔ اب اس نے اٹھنا چاہا تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اسے کرسی پر بٹھانے والے واپس چلے گئے تھے اور ہال میں اب ان تینوں کے سوا اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ عمران نے ان کے جاتے ہی اپنے بوٹ کی ایڑی کو زور سے فرش پر مارا تو اس کی بوٹ کی ٹو سے ایک باریک سی نالی کا سرا باہر آ گیا۔ عمران کی نظریں ہال کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر جمی ہوئی تھی جس پر سرخ رنگ کے بٹنوں کی ایک لمبی قطار نظر آ رہی تھی۔ یہ بٹن سوئچ اسٹائل میں تھے جو اوپر سے نیچے دبتے تھے۔ عمران نے ایک شخص کو اس وقت بٹن دباتے دیکھا تھا جب عمران کو کرسی پر بٹھایا جا رہا تھا، اور وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اس بٹن کے دبنے کی وجہ سے لوہے کی کرسی میں وہ مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی جس نے اسے کرسی پر چپکا رکھا تھا۔ اس قطار میں دو اور بٹن بھی دبے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ اس نے خال ہونے کا انتظار کیا اور پھر فوراً ہی ایکشن میں آ گیا۔ جیسے ہی اس کی بوٹ کی ٹو میں سے ایک باریک نالی باہر کو نکلی، اس نے بوٹ کو دائیں سائڈ پر زور سے مارا اور پھر اس نے اندازے کے مطابق اپنے پیر کو ذرا سا اوپر اٹھا کر دوسرے پیر کو پہلے پیر کی ایڑی کی پشت پر زور سے مارا۔ دوسرے لمحے ہلکی سی کٹاک کی آواز سنائی دی اور باریک نالی میں سے کوئی کیپسول نما چیز نکل کر پوری قوت سے اڑتی ہوئی ٹھیک اس سوئچ بورڈ سے ٹکرائی، لیکن وہ اس بٹن سے ذرا اونچے جا کر ٹکرائی تھی، اور ٹکراتے ہی وہ ریزہ ریزہ ہو کر نیچے گری اور پھر دھوئیں کی صورت میں غائب ہو گئی۔ عمران نے بوٹ کی ٹو کو معمولی سا نیچے کیا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے دوسری بار بوٹ کی ایڑی پر دوسرے پیر کی ٹو ماری تو کٹک کی آواز سے دوسرا کیپسول اس باریک سی نالی سے نکلا اور اس بار وہ ٹھیک بٹن کے اوپر والے حصے پر جا کر لگا، اور پھر اس کا حشر بھی پہلے کیپسول جیسا ہوا۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کر نیچے گرا اور پھر دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ عمران نے اپنے جسم کو حرکت دی اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ کرسی میں موجود مقناطیسی قوت اب غائب ہو چکی تھی اور وہ کرسی کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔
اس کا مطلب تھا کہ کیپسول صحیح جگہ پر لگا تھا اور اس نے بٹن کو اوپر سے دبا کر آف کر دیا تھا۔ عمران نے اس بار پیر کو ٹیڑھا کر کے دائیں طرف فرش پر مارا اور پھر ایڑی کو واپس فرش پر مار دیا۔ اس کی ٹو سے نکلی ہوئی باریک سی نال اب غائب ہو گئی تھی اور اب وہ عام سا بوٹ تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور پھر ایک گینڈے سی جسامت کا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 افراد ہاتھوں میں مشین گن اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چاروں قطار کی صورت میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ گینڈے نما شخص سیدھا عمران کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ وہ عمران کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ عمران کے چہرے پر گینڈے نما شخص کے اندر داخل ہوتے ہی حماقتوں کی گہری تہ چڑھ چکی تھی اور وہ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آنے والے کو دیکھ رہا تھا جیسے الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا جائے۔ گینڈے نما شخص عمران سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ تمہارا نام علی عمران ہے؟ گینڈے نما شخص نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کاش ہوتا، میں نے یہ سنا ہے کہ علی عمران بڑا عقل مند آدمی ہے، اور عقل تو میرے قریب سے بھی نہیں گزری۔ میں تو عشق کا پجاری ہوں، میں تو بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتا ہوں، جبکہ عقل کوٹھے پر بیٹھی دھوپ سینکتی رہ جاتی ہے۔ عمران کی زبان کینچی کی طرح چل پڑی اور چہرے پر موجود حماقتوں کی تہ کچھ اور گہری ہو گئی۔ کیا تمہیں زیادہ بولنے کا مرض ہے؟ گینڈے نما شخص نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل اسے عمران کی اس بکواس سن کر یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہ علی عمران نہیں ہو سکتا جس کی تعریف ریڈ آرمی کا کرنل ہیمرج کر رہا تھا، اور شاید یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ ہیمرج نے عمران کا یہ پہلو اسے نہیں بتایا تھا۔ ایک مرض، کمال ہے، تمہاری آنکھیں ہیں یا بٹن؟ تم میرے امراض نہیں دیکھ سکتے؟ ارے بھائی گینڈے صاحب، میں تو مجموعہ امراض ہوں۔ حکیم جمیل خان نے صرف میری نبض دیکھ کر اتنے مرض تلاش کر لیے تھے کہ اس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں گنتی آتی ہو تو شروع کروں؟ کہو 1۔ عمران نے آنکھیں پٹپڑاتے ہوئے کہا۔ رافیل، گینڈے نما شخص نے مڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے مشین گن برداروں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، چاروں مسلح افراد میں سے ایک نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو اسے گنتی آتی ہے؟ چلو ایسا ہی صحیح، عمران نے فوراً کہا۔ یہ تم کس احمق کو اٹھا لائے ہو؟ گینڈے نما شخص نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، یہ جوانا کے ساتھ موجود تھا، ظاہر ہے جوانا سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا۔ ویسے باس، یہ جان بوجھ کر احمقانہ باتیں کر رہا ہے، ورنہ اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ رافیل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جوانا سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ میرا خیال ہے یہ کہ اس کا خاتمہ ابھی کر دیا جائے، باس نے جھجکتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر تیزی سے کرسی کی طرف بڑھ گیا جس طرف جوانا بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ رافیل، باس نے رافیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، رافیل نے کہا، اور اس نے بڑی پھرتی سے مشین گن کو اپنے کاندھے سے لٹکایا اور پھر کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک سرنج نکالی جس میں سرخ رنگ کا محلول بھرا ہوا تھا۔ سوئی پر پلاسٹک کا خول موجود تھا۔ رافیل نے خول ہٹایا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر جوانا کے بازو میں سرنج گھونپ دی اور چند لمحوں کے بعد سرخ رنگ کا محلول جوانا کے جسم میں انجیکٹ ہو گیا۔ عمران نے جان بوجھ کر مداخلت نہیں کی تھی، وہ بھی جوانا اور پروفیسر ڈاور کے ہوش میں آنے تک کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ 2 بے ہوش افراد کو گھسیٹتا پھرتا۔ پھر بے ہوش جوانا کا اٹھانا تو یقیناً ایک کار مشکل تھا۔ انجیکشن لگانے کے بعد رافیل نے سرنج ایک طرف پھینک دی اور پھر خود پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد جوانا کے جسم میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی، اس کی گردن ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اپنے دونوں طرف عمران اور ڈاکٹر داور کو دیکھ کر چونک پڑا۔ جوانا، تم نے کبھی بلیک ڈاگ کا نام سنا ہے؟ گینڈے نما شخص نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ بلیک ڈاگ؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ بلیک ڈاگ ایک مجرم تنظیم ہے۔ کیوں، کیا تم بلیک ڈاگ ہو؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا نام بلیک ڈاگ ہے، اور اگر تم نے بلیک ڈاگ کا نام سن رکھا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ بلیک ڈاگ ہاتھوں پر تشدد کا ماہر ہے۔ بلیک ڈاگ کا نام سنتے ہی پتھر بھی بول پڑتے ہیں، بلیک ڈاگ نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ بلیک ڈاگ تشدد کا ماہر ہے، لیکن تم نے ماسٹر کلرز کا نام تو سنا ہوگا۔ میں ماسٹر کلرز والا جوانا ہوں، اس بات کو یاد رکھنا۔ اب بولو تم کیا چاہتے ہو؟ جوانا نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو جوانا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، مجھے بس وہ فارمولا چاہیے جو ڈاکٹر داور پاکیشیا سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ بلیک ڈاگ نے کہا۔
اوہ ڈاکٹر داور کے پاس ہی ہوگا وہ، میرا فارمولے سے کیا تعلق؟ جوانا نے جواب دیا۔ ڈاکٹر داور کے پاس اصل فارمولا نہیں تھا۔ جس بلڈنگ میں تمہیں لے جایا گیا تھا اور جو آدمی تم دونوں کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے تھے وہ میرے آدمی تھے۔ ہم نے ڈاکٹر داور کے بیگ سے اس کا فارمولا اڑا لیا اور اس کی جگہ نقلی فارمولا رکھ دیا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ فارمولا نقلی ہے۔ اصلی فارمولا کہاں ہے اس کا پتہ بتا دو، کیونکہ ڈاکٹر داور کے ساتھ تم آئے تھے اور مجھے یقین ہے کہ تم نے حفاظت کے خیال سے وہ فارمولا خود اپنے پاس رکھا ہوگا تاکہ کانفرنس کے وقت وہ فارمولا تم ڈاکٹر داور کے حوالے کر دو۔ بلیک ڈاگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسٹر بلیک ڈاگ، میں صرف ڈاکٹر داور کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا آدمی ہوں، میری خدمات کرائے پر حاصل کی گئی تھی۔ کیا وہ لوگ اتنے احمق ہو گئے ہیں کہ اتنا اہم فارمولا وہ ایک غیر متعلقہ اور پیشہ ور آدمی کے حوالے کر دیتے؟ جوانا نے کسی فلسفی کی طرح دلائل دیتے ہوئے کہا، تو پھر وہ فارمولا کہاں ہے؟ لوشار سے یہ رپورٹ ملی ہے کہ ڈاکٹر داور پر تشدد کیا گیا تھا، اس نے یہی بتایا تھا کہ فارمولا جوانا کے پاس ہے، اور جب تم سے پوچھا گیا تو تم نے ان لوگوں کو ہلاک کر کے ڈاکٹر داور کو لے کر وہاں سے بھاگ گئے۔ بلیک ڈاگ نے کہا، میں نے بھی ڈاکٹر داور سے یہی بات پوچھنی تھی، اس نے یہی بتایا تھا کہ اس نے تشدد سے بچنے کے لیے میرا نام لیا تھا۔ ویسے ایک بات بتا دوں، فارمولے کے بارے میں ڈاکٹر داور کو علم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے پاک ایشیا والوں کو اس بات کا پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ فارمولا اڑا لیا جائے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فارمولا پاک ایشیا میں ہی روک لیا ہو اور کسی مخصوص ذریعے سے عین کانفرنس کے وقت وہ فارمولا ڈاکٹر داور کو پہنچاتے۔ جوانا نے کہا، ایسا ہونا ناممکن ہے، کانفرنس میں کوئی غیر متعلقہ آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ فارمولا یا تو تمہارے پاس ہے یا تمہارے اس آدمی کے پاس۔ اور سنو، مجھے معلوم ہے کہ تم پر عام تشدد کارگر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تمہاری نظروں کے سامنے ڈاکٹر داور پر تشدد کیا جائے گا تو پھر تم خود بتا دو گے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم نے لی ہوئی ہے۔ بلیک ڈاگ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کر کے دیکھ لو، میں نے تو ڈاکٹر داور کو قاتلانہ حملے سے بچانا ہے، ایسی صورت میں تم چاہے اس کی بوٹیاں ہی کیوں نہ نوچ لو، مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ جوانا نے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں کہا، ڈاکٹر کو ہوش میں لاؤ اور رافیل کارروائی شروع کرو، میں دیکھتا ہوں کہ فارمولا کیسے برآمد نہیں ہوتا۔ بلیک ڈاگ نے غصیلے انداز میں کندھے جھٹکتے ہوئے قریب کھڑے ہوئے رافیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور رافیل تیزی سے ڈاکٹر داور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جیب میں سے پہلی جیسی سرنج نکالی اور اس بار سرخ محلول اس نے ڈاکٹر داور کے بازو میں انجیکٹ کر دیا، اور پھر پیچھے ہٹ کر اس نے مشین گن دیوار کے ساتھ رکھی اور جیب سے ایک باریک دھار کا خنجر نکال لیا۔ ڈاکٹر داور کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر ان کی گردن سیدھی ہوتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی ان کے حلق سے کرہ سی نکلی اور انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے گردن پھیر کر ماحول کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی اور پھر ماحول کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے ہکلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر داور، دیکھو، جس طرح تم سائنس کے ماہر ہو اسی طرح ہم انسانی جسم کے ریشے علیحدہ کرنے کے ماہر ہیں۔ اگر تم اپنے جسم کے ریشے علیحدہ کروانا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں اصل فارمولا دے دو۔ میرا وعدہ ہے کہ تمہارا جسم اور زندگی محفوظ رہے گی۔ بلیک ڈاگ نے نرم لہجے میں کہا، فارمولا میرے بیگ میں تھا، نہ جانے میرا بیگ کہاں ہے۔ ڈاکٹر داور نے خوفزدہ لہجے میں کہا، تمہارے بیگ میں جو فارمولا تھا وہ جعلی تھا، ہمیں اصلی فارمولا چاہیے، بولو کہاں ہے وہ فارمولا؟ بلیک ڈاگ کے لہجے میں غراہٹ ابھر آئی تھی، تمہیں فارمولا چاہیے؟ ارے تو مجھ سے بات کرو، خواہ مخواہ اتنا گھڑاک پھیلایا ہے۔ اچانک ہی عمران کی آواز سنائی دی اور اس کی آواز سنتے ہی سب چونک پڑے۔ بلیک ڈاگ تیزی سے اس کی طرف گھوما۔ فارمولا تمہارے پاس ہے؟ اس نے کرخت آواز میں پوچھا۔ ہاں اور کیا، اور میرے پاس ایک نہیں ہزاروں فارمولے ہیں، بولو تمہیں کس چیز کا فارمولا چاہیے؟ کیل مہا سے دور کرنے والی کریم کا یا کھانسی کے شربت کا؟ عمران نے بڑے جوشیلے انداز میں کہا، اور بلیک ڈاگ جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اسے گولی مار دو گولی سے، بلیک ڈاگ نے چیختے ہوئے
دوسرے مسلح ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھہرو بلیک ڈاگ، باولا ہونے کی ضرورت نہیں، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں فارمولہ حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور بلیک ڈاگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران کے چہرے سے حماقتوں کی تہ اتر چکی تھی۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، تم مجھے فارمولہ دو، بلیک ڈاگ نے اس بار مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اب وہ عمران سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ فارمولہ میری کوٹ کی خفیہ جیب میں ہے، تم میرا جسم اس کرسی سے آزاد کر دو تو میں تمہیں فارمولہ نکال کر دے دوں گا۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ رافیل، اس کی تلاشی لی ہے تم نے؟ بلیک ڈاگ نے مڑ کر رافیل سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس، اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی، رافیل نے کہا۔ رافیل نے ڈاکٹر داور سے ہٹ کر بلیک ڈاگ کی طرف آتے ہوئے جواب دیا، تو دیکھو اب یہ کوئی خفیہ جیب بتا رہا ہے، بلیک ڈاگ نے کہا، اور رافیل ہاتھ میں خنجر پکڑے تیزی سے عمران کے قریب آیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ عمران کے کوٹ میں ہاتھ ڈالتا، عمران نے جسم کو جھٹکا کھایا اور رافیل جیسے اڑتا ہوا سامنے مسلح کھڑے آدمیوں سے جا ٹکرایا اور عمران اس کے جسم کو جھٹکتے ہی بجلی کسی تیزی سے بلیک ڈاگ پر جا پڑا۔ دوسرے ہی لمحے بلیک ڈاگ کا گینڈے جیسا جسم عمران کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ اس کے سینے سے لگا کھڑا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس ڈاگ کی گردن توڑ دوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا اور رافیل سمیت باقی سب ساتھی ساکت ہو گئے۔ اسی لمحے بلیک ڈاگ کا جسم پھڑپڑایا، وہ شاید حیرت کے طلسم سے اب سنبھلا تھا اور پھر اس نے نیچے جھک کر عمران کو سر کے اوپر اچھالنا چاہا۔ اسی لمحے عمران کو یہی محسوس ہوا کہ اس کے پیر زمین سے اکھڑ جائیں گے۔ بلیک ڈاگ کے جسم میں واقعی گینڈے جیسی طاقت تھی، لیکن مقابل میں عمران تھا جس کے پیر کرنل فریدی جیسا آدمی بھی نہ اکھاڑ سکا تھا۔ بلیک ڈاگ بھلا کرنل فریدی کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ بلیک ڈاگ جیسے اپنے ارادے میں ناکام رہا تو اس نے تیزی سے گھومنے کی کوشش کی۔ عمران نے اس کے جسم کو زور سے دھکیلا اور پھر وہ اسے یوں دھکیلتا ہوا اس کے ساتھیوں کی طرف لے گیا جیسے وہ دونوں عالمی ریس میں حصہ لے رہے ہوں۔ عمران نے جان بوجھ کر اپنا رخ اس سوئچ بورڈ کی طرف رکھا تھا جس پر وہ سرخ بٹن موجود تھے اور پلک جھپکنے میں اس سوئچ بورڈ تک پہنچ گیا۔ سوئچ بورڈ کے سامنے کھڑا ہوا مسلح آدمی انہیں تیزی سے آتا دیکھ کر پلٹا۔ عمران سوئچ بورڈ کے قریب پہنچتے ہی تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا سر زور سے سوئچ بورڈ پر اس جگہ پر مارا جہاں ڈاکٹر داور اور جوانا والی کرسیوں کے بٹن دبے ہوئے تھے۔ کلک کی آواز سنائی دی اور عمران نے دوسرے لمحے جوانوں کو حرکت میں آتے دیکھ لیا۔ عمران نے پھرتی سے بلیک ڈاگ کو زور سے دھکا دے کر آگے کی طرف دھکیلا اور پھر جھپٹ کر اس نے اس آدمی کی مشین گن اس کے ہاتھ سے چھین لی جو پہلے سوئچ بورڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ اب یہ اس کی حماقت تھی کہ ہٹنے کے بعد وہ دور جانے کے بجائے قریب ہی رکا رہا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ عمران کے ہاتھوں میں مشین گن آنے تک وہ سب اس بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھ ہی نہ سکے اور دوسرے لمحے عمران کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گن نے گولیاں اگلنا شروع کر دیں اور پھر رافیل اور اس کے تینوں ساتھی مردہ چھپکلیوں کی طرح پٹ پٹ زمین پر گرتے چلے گئے جبکہ بلیک ڈاگ کو جوانا نے سنبھال لیا تھا۔ وہ کرسی سے آزاد ہوتے ہی بلیک ڈاگ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے زوردار ٹکر بلیک ڈاگ کے سینے پر ماری اور بلیک ڈاگ چیختا ہوا پشت کے بل زمین پر گرا اور جوانا نے اسے گردن سے پکڑ کر یوں اٹھا لیا جیسے وہ کوئی بونا ہو، مگر دوسرے لمحے جوانا لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ بلیک ڈاگ کی دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ پر پوری قوت سے بڑھی تھیں اور جوانا کی گرفت سے بلیک ڈاگ آزاد ہو گیا۔ جوانا، بھائی یہ ڈاگ ہے اور اسے کتے کی موت ہی مرنا چاہیے، عمران کی آواز ہال میں گونجی۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور پھر بلیک ڈاگ پر حملہ کر دیا۔ ادھر بلیک ڈاگ بھی اب پوری طرح سنبھل گیا تھا، اس لیے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے 2 پہاڑ آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ بلیک ڈاگ نے بڑے ماہرانہ انداز میں ایک خطرناک داؤ جوانا کی پسلیوں پر کیا اور جوانا کے حلق سے بے اختیار کرہ نکل گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے بلیک ڈاگ کے حلق سے چیخ بلند ہوئی۔ جوانا نے جواب میں اس کے چہرے پر زوردار پنچ رسید کیا تھا۔ یہ پنچ اتنا زوردار تھا کہ بلیک ڈاگ کا جسم بھی اس کے چہرے کی طرح گھوم گیا اور اس کا جسم گھومتے ہی جوانا نے اچھل کر اس کے پہلو پر لات رسید کی اور بلیک ڈاگ چیختا ہوا جھکتا چلا گیا۔ جدھر ڈاکٹر داور ابھی تک لوہے کی کرسی پر بیٹھے حیرت بھرے انداز میں یہ عجیب اور غریب کھیل دیکھ رہے تھے اور پھر جوانا اور عمران کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے بلیک ڈاگ نے بجلی کسی تیزی سے ڈاکٹر داور کو پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا۔
ڈاکٹر داور کا بوڑھا جسم اس کے مضبوط بازوؤں میں جکڑا ہوا یوں پھڑپڑا رہا تھا جیسے کسی باز کے پنجوں میں کوئی چڑیا پھڑپڑاتی ہے۔ پھینک دو گن فوراً، پھینک دو ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، بلیک ڈاگ نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر داور کی گردن پر اپنے لپٹے ہوئے بازو کو جھٹکا دیا تو ڈاکٹر داور کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ان کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار ابھر آئے تھے اور ان کی آنکھیں پھیلی جا رہی تھیں۔ ادھر عمران نے مشین گن نیچے پھینک دی۔ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر داور کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ اب ادھر کونے میں کھڑے ہو جاؤ، بلیک ڈاگ نے چیختے ہوئے کہا، اور عمران نے جوانا کو اشارہ کیا اور وہ دونوں تیزی سے ایک طرف کو کھسکتے چلے گئے۔ جوانا کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اس کی حماقت کی وجہ سے ساری سچویشن بدل گئی تھی۔ بلیک ڈاگ ڈاکٹر داور کو گھسیٹتا ہوا اس طرف لے گیا جدھر اس کے آدمیوں کی لاشیں اور مشین گنیں پڑی ہوئی تھی۔ عمران جانتا تھا کہ مشین گن اٹھاتے ہی بلیک ڈاگ نے ان پر فائر کھول دینا ہے، اس لیے اس نے ایکشن میں آنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن شاید جوانا اس سے پہلے ہی حرکت میں آنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی بلیک ڈاگ لاشوں کے قریب پہنچ کر فرش پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھانے کے لیے جھکا، جوانا وحشی سانڈ کی طرح دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ فاصلہ چونکہ زیادہ تھا اس لیے وہ ابھی درمیان میں ہی تھا کہ بلیک ڈاگ کا ہاتھ مشین گن پہ پڑا، لیکن جوانا کے اچانک دوڑ پڑنے کی وجہ سے اس نے جس تیزی سے مشین گن اٹھانے کی کوشش کی، ڈاکٹر داور کو ایک طرف جھٹکا دیا، لیکن جیسے ہی مشین گن اٹھا کر وہ سیدھا ہوا، جوانا اس کے سامنے پہنچ چکا تھا، لیکن اب بھی اتنا فاصلہ موجود تھا کہ جوانا کا جسم گولیوں سے بھونا جا سکتا تھا، اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے کیونکہ اب جوانا کے بچ جانے کا کوئی چانس ہی باقی نہیں رہا تھا۔ مگر اسی لمحے ڈاکٹر داور نے اچانک کام دکھایا۔ انہوں نے بلیک ڈاگ کا ہاتھ پکڑ کر اسے یخلق اوپر اٹھا دیا تھا اور گولیوں کی بوچھار چھت سے جا ٹکرائی۔ دوسرے لمحے جوانا بلیک ڈاگ سے پوری قوت سے جا ٹکرایا اور اسے دھکیلتا ہوا پچھلی دیوار تک لے گیا، اور پھر اس نے برق کی سی رفتار سے اس کا وہ بازو جس میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی ایک زوردار جھٹکا دیا، اور بلیک ڈاگ جیسے اڑتا ہوا ہال کے درمیان آ گرا اور مشین گن اس کے ہاتھ سے دور جا گری۔ زندہ باد ڈاکٹر داور، آپ نے جوانا کو بچا لیا، عمران نے نعرہ مارتے ہوئے کہا۔ بلیک ڈاگ نے فرش پر گر کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جوانا کے سر پر وحشت سوار ہو چکی تھی۔ اس نے جھک کر اٹھتے ہوئے بلیک ڈاگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس طرح دھوبی کپڑے کو پٹکتے ہیں اسی طرح بلیک ڈاگ کے بھاری برکن جسم کو سر کے اوپر سے اٹھا کر سر کے بل فرش پر دے مارا۔ بلیک ڈاگ کے حلق سے ایک کریز چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ جوانا نے اسے پھینکتے ہی پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر اپنے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور بلیک ڈاگ کے حلق سے غرغراہٹ نکلی۔ جوانا نے جھپٹ کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور پھر وہ اس کے بھاری برکن جسم کو ایک دائرے کی صورت میں گھماتا ہوا دیوار کی طرف بڑھا اور دوسرے ہی لمحے بلیک ڈاگ کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ اس بار بلیک ڈاگ کی کراہ بھی نہ نکل سکی، اس کی کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ بلیک ڈاگ ختم ہو چکا تھا اور جوانا نے اس کے جسم کو اس طرح حقارت آمیز انداز میں ایک طرف جھٹک دیا جیسے وہ انسان کے بجائے واقعی کسی کتے کی لاش ہو۔ مشین گن اٹھا لو جوانا، اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایک مشین گن اٹھا لیں، اب ہمیں باہر نکلنا ہے، عمران نے جوانا اور ڈاکٹر داور سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر مجھے تو اسے چلانا ہی نہیں آتا، ڈاکٹر داور نے پریشان لہجے میں کہا۔ انگلی چلانی تو آتی ہے نا، بس ٹریگر پر رکھ کر انگلی چلاؤ، باقی مشین گن خود بخود چل پڑتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ عمران نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا اور عمران اچانک دروازہ کھلنے کی وجہ سے ایک دھماکے سے پشت کے بل فرش پر گرا، مگر اسی لمحے اس کے پیچھے کھڑا جوانا نے فائر کھول دیا۔ دروازے میں نظر آنے والا ایک لمبا تڑنگا نوجوان جو حیرت سے عمران کو گرتے اور جوانا اور ڈاکٹر داور کو یوں کھڑا دیکھ رہا تھا، گولیوں کی باڑ پر چیختا ہوا راہداری کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا اور نیچے گر گیا، اور جوانا فائر کرتے ہوئے عمران کے اوپر سے ہوتا ہوا راہداری میں آ گیا۔ راہداری کا اختتام ایک اور دروازے پر ہوا جو بند تھا۔ عمران بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑا اور پھر دروازے کے پاس پہنچ کر دونوں ہی رک گئے۔ ڈاکٹر داور بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ انہوں نے مشین گن کو اس طرح اٹھایا ہوا تھا جیسے وہ خود اس سے خوفزدہ ہوں۔ عمران نے آگے بڑھ کر دروازے سے کان لگا دیے۔ انہیں دوسری طرف چند لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عمران نے تالے کے سوراخ سے آنکھ لگا دی۔ دوسری طرف ایک کھلا برآمدہ تھا جس کے سامنے ایک سرخ رنگ کی کار کھڑی تھی جس کے پیچھے وسیع و عریض لان اور سامنے پھاٹک نظر آ رہا تھا۔ عمران نے مڑ کر جوانا کو مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور پھر وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے یوں کھولا جیسے اپنا آدمی باہر آ رہا ہو۔
दूसरे लम्हे इमरान और जवाना बेक वक्त मशीन गनें संभाले बाहर बरामदे में उछल कर पहुंचे और फिर दोनों ने दोनों सिमतें संभाल ली। वहां बरामदे में 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 3 एक तरफ और एक दूसरी तरफ था। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह भी मशीन गन संभाले कोई आ सकता है। चुनाचा इससे पहले कि वो संभल कर अपने कांधों से लटकी हुई मशीन गनें हाथों में लेते, बरामदा तरतराहट की तेज आवाजों से गूंज उठा और फिर गोलियों की तरतराहट के साथ ही उनकी चीखें भी शामिल हो गईं। आइए डॉक्टर, जल्दी। इमरान तेजी से कार की तरफ दौड़ा। उसने तेजी से ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला। इसी लम्हे जवाना और डॉक्टर दावर भी दौड़ते हुए कार के पास पहुंचे। जवाना ने जल्दी से पिछला दरवाजा खोला और पहले डॉक्टर दावर को अंदर धकेला और फिर खुद भी उछलकर बैठ गया। इमरान पहले ही ड्राइविंग सीट संभाले हुए था। उसने चाबी घुमाई। दूसरे लम्हे कार का इंजन जाग उठा और एक झटके से कार मुड़ी और फिर फाटक की तरफ दौड़ती चली गई। फाटक के करीब जाकर इमरान ने कार रोकी और जवाना उछलकर बाहर आया। इसी लम्हे तरतराहट की आवाज गूंजी और पिछली सीट पर बैठे हुए डॉक्टर दावर ने जोरदार चीख मारी और उनका सर अगली सीट की पुश से टिक गया। कार का पिछला शीशा किरचियों में तब्दील होकर कार की सीटों पर बिखर गया था। जवाना ने कार की ओट लेकर फायर खोल दिया और फिर दूर बरामदे में चीख के साथ किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे जवाना ने भागकर फाटक का बड़ा कुंडा हटाया और फिर एक झटके से फाटक खोल दिया। इमरान ने फाटक खोलते ही कार को आगे बढ़ाया और जवाना पिछली सीट पर कूद कर बैठ गया। मगर इससे पहले कि इमरान कार बाहर निकालता, एक बार फिर इन्हें अपने पीछे गोलियों की तरतराहट सुनाई दी और इस बार गोलियां कार के पिछले हिस्से से गुजरकर विंडस्क्रीन को तोड़ती चली गईं। इमरान ने दूसरे लम्हे कार को फुर्ती से दाएं तरफ मोड़ा और फिर वो तेजी से आगे बढ़ाई लिए गया। उसने रफ्तार यकलक तेज कर दी थी, लेकिन विंडस्क्रीन ना होने के बावजूद कार का स्टीयरिंग कुछ इस किस्म का था कि कार बोनेट से टकराकर सीधी छत से होती हुई ऊपर उठती चली गई और इमरान को जरा बराबर भी महसूस न हुआ कि वो बगैर विंडस्क्रीन के कार में बैठा हुआ है। डॉक्टर की क्या पोजीशन है? इमरान ने तेजी से कार को एक चौक पर मोड़ते हुए पूछा। डॉक्टर की पुश्त में गोली लगी है, इसकी हालत खतरनाक है, जवाना ने कहा। ओह, इमरान ने दांत बीचते हुए कहा और कार को और तेज कर दिया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुजरिमों ने कार के टायर बस्ट करने के बजाय ऊपर गोलियां क्यों चलाईं। चुनाचा उसने सब ख्यालात झटक दिए और कार को मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाता हुआ थोड़ी देर के बाद वो उस सड़क पर पहुंच गया जिस पर नताशा बार मौजूद था। उसने कार नताशा बार के कंपाउंड में रोकी और फिर उछलकर बाहर आ गया। जल्दी करो जवाना, डॉक्टर दावर को उठाकर ले आओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और जवाना ने सर हिलाते हुए बाहर निकलकर डॉक्टर दावर को घसीटा और अपने कंधे पर उठा लिया। इमरान तेजी से बार के दरवाजे की तरफ दौड़ा। जवाना उसके पीछे था। इमरान ने एक लम्हे के लिए मुड़कर कार की तरफ देखा। उसे अचानक एक ख्याल आया था और उसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था। कार के टायरों के सामने शेड मौजूद था। अब वो समझ गया था कि मुजरिमों ने टायर पर गोलियां क्यों नहीं चलाई थी। जाहिर है जब अगले टायरों पर शेड थे तो यकीनन पिछले टायर भी फौलादी शेड से ढके हुए होंगे। बार के हाल में दाखिल होते ही इमरान तेजी से उस गैलरी की तरफ बढ़ता चला गया जिधर नताशा का दफ्तर था। हॉल में मौजूद अफराद हैरत से इन्हें देख रहे थे। काउंटर पर वही सूखा सड़ा लड़का बैठा था जिसे नताशा बिजली कह रहा था। नताशा है दफ्तर में? इमरान ने उसके करीब से गुजरते हुए पूछा। ओह आप? हाँ बॉस हैं, उस नौजवान ने इमरान को पहचानते हुए कहा और इमरान दौड़ते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर इससे पहले कि वो कमरे के आखिरी कोने में मौजूद नताशा के दफ्तर के पास पहुंचते, दफ्तर का दरवाजा खुला और नताशा तेजी से बाहर निकला। ओह प्रिंस, नताशा ने हैरत भरे लहजे में कहा। नताशा, मेरा साथी शदीद जख्मी है, फौरन किसी माहिर डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी, इसका ऑपरेशन होगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ऑपरेशन? ओह आइए, साथ वाली बिल्डिंग में प्राइवेट अस्पताल है, आइए इधर आइए, नताशा ने गैलरी के इख्तिताम वाले दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसने तेजी से दरवाजा खोला और इमरान और जवाना उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। दूसरी तरफ एक बरामदा था। नताशा आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। बरामदे के इख्तिताम पर एक दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे जब इमरान और जवाना डॉक्टर दावर को उठाए अंदर दाखिल हुए तो अंदर एक उधेड़ उम्र डॉक्टर को कुर्सी से उठते देखा। जल्दी करो डॉक्टर, इट इज इमरजेंसी, फौरन देखो, नताशा ने तहकुमाना लहजे में कहा। कि क्या हुआ? डॉक्टर ने घबराए हुए लहजे में पूछा। इन्हें पुश्त पर गोली लगी है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ओह अच्छा, इधर आइए, इधर मेरा ऑपरेशन थिएटर है,
ڈاکٹر نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر گیلری پار کر کے وہ ایک جدید قسم کے آپریشن تھیٹر میں پہنچ گئے۔ مریض کی حالت بے حد خراب ہے، آپ لوگ باہر رکیں، میں کچھ کرتا ہوں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے مڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے عمران اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، آؤ جوانا، باہر چلیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مریض بہت بڑا سائنسدان ہے، بین الاقوامی سائنسدان۔ عمران نے کہا، آپ بے فکر رہیں، ڈاکٹر رحمان سے انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، آگے اللہ مالک ہے۔ ڈاکٹر رحمان نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا اور عمران ڈاکٹر کے اس اعتماد کو دیکھتے ہوئے سر ہلاتا ہوا آپریشن سے باہر آ گیا۔ پرنس، ڈاکٹر رحمان اس ملک کے سب سے ماہر سرجن ہیں اور پھر مریض میں لے کر آیا ہوں، آپ بے فکر رہیں، نتاشا نے عمران سے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اس نے خود بھی ڈاکٹر داور کی حالت دیکھ لی تھی اور ان کی حالت بے حد تشویشناک تھی کیونکہ زخم سے کافی خون بہہ چکا تھا اور نبض مدھم تھی۔ آؤ پرنس، میرے دفتر میں چلو، اطلاع وہیں پر مل جائے گی۔ نتاشا نے عمران کو خاموش دیکھتے ہوئے کہا، تم جوانا کو لے جاؤ، اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، اس کے لیے دوسرے کپڑوں کا بندوبست کرو، میں یہی ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آئیے مسٹر جوانا، چلیں۔ نتاشا نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا اور عمران کے اشارے پر جوانا اس کے پیچھے چل پڑا، جبکہ عمران ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتا ہوا آپریشن تھیٹر کے باہر ہی ٹہلنے لگا۔ اس کی نظریں بار بار آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کی طرف اٹھی جا رہی تھیں۔ جارڈش اگبی دیوار کو پھاند کر جیسے ہی اگبی گلی میں کودا، وہ تیزی سے دوڑتا ہوا سائیڈ والی گلی سے ہوتا ہوا کوٹھی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی سڑک پر آیا، اس نے دیکھا کہ پھاٹک پر ایک مسلح نوجوان کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ سرخ رنگ کی کار غائب ہو چکی تھی۔ جارڈش فوراً اس مسلح نوجوان کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ وہیں رکا رہا۔ چند لمحوں کے بعد نوجوان اندر کوٹھی میں چلا گیا تو وہ تیزی سے سڑک کراس کر کے اس طرف کھڑی ہوئی اپنی کار کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ اس نے کار کو پھاٹک کے دائیں طرف مڑتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے کار میں بیٹھتے ہی اسے ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ آگے ایک چوک تھا جس سے مختلف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ اب جارڈش کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سرخ کار کس طرف کو گھومی ہے، اس لیے وہ اندازے سے ہی ایک طرف کو مڑ گیا، لیکن پھر مختلف سڑکوں پر چکر کھانے کے باوجود سرخ رنگ کی کار اسے کہیں نہ ملی تو اس نے ایک بار پھر راشیل کی خدمات حاصل کرنے کے متعلق سوچا۔ مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے، جارڈش نے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کر لیجئے، ہال کے کاؤنٹر پہ موجود لڑکی نے کہا۔ راشیل اسپیکنگ۔ جارڈش کے رابطہ کرتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ جارڈش بول رہا ہوں، جارڈش نے آہستہ آواز میں کہا۔ اوہ جارڈش، کیا ہوا؟ میرے پہنچنے پر کار وہاں موجود تھی، لیکن پھر وہ وہاں سے نکل گئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملی، اب تم نے اسے تلاش کرنا ہے، جارڈش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کام شروع کر دیتا ہوں، تم 15 منٹ کے بعد مجھے دوبارہ فون کرنا، راشیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، جارڈش نے کہا۔ ریسیور رکھ کر وہ ہال کی طرف بڑھ گیا۔ اسے 15 منٹ کا انتظار کرنا تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ کاؤنٹر پر پہنچا۔ مجھے ایک اور فون کرنا ہے، جارڈش نے کاؤنٹر گرل سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ یس، کاؤنٹر گرل نے دوبارہ کاروباری انداز میں مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور جارڈش نے نمبر ملانے شروع کر دیے۔ یس، راشیل اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے راشیل کی آواز سنائی دی۔ جارڈش بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ اوہ جارڈش، تم واقعی خوش قسمت ہو، اس کار کا پتہ تو 3 منٹ میں ہی لگ گیا تھا۔ یہ کار تمہارے فون کرنے سے تھوڑی دیر کے بعد نتاشا بار میں پہنچی۔ اس میں ایک غنڈہ ٹائپ نوجوان جو اپنے آپ کو پرنس کہتا ہے، ایک طویل القدامت حبشی اور ایک بوڑھا ایشیائی باہر آئے۔ بوڑھا ایشیائی شدید زخمی تھا، اس کی پشت سے خون بہہ رہا تھا، اس کی حالت نازک تھی۔ اسے حبشی نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بار کے مالک اور مشہور گنڈے نتاشا کے دفتر کی طرف گئے۔ راشیل نے تفصیلات بتائیں۔ اوہ، تمہیں اتنی معلومات کیسے حاصل ہو گئیں؟ جارڈش نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ میرا ایک آدمی وہیں نتاشا بار میں موجود ہے، راشیل نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، جارڈش نے کہا۔ بل ادا کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے سے باہر آ گیا۔ اب اس کی کار کا رخ نتاشا بار کی طرف تھا۔ اسے راشیل کی رپورٹ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جمانہ ڈاکٹر داور کو بھی نکال لایا ہے اور یہ کہ ڈاکٹر داور زخمی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر داور کو یقیناً کسی ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا کیونکہ بار میں تو ظاہر ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ نتاشا بار میں سرخ کار موجود تھی، اس کا پچھلا شیڈ اور ونڈ اسکرین دونوں غائب تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ان گولیوں کا نتیجہ ہے جو پھاٹک کے قریب برآمدے میں سے کار پر چلائی گئی تھیں۔ اس نے اپنی کار ایک طرف روکی اور پھر ڈیش بورڈ کے نچلے حصے میں بنے ہوئے ایک خانے کو کھولا اور اس میں سے میک اپ کا سامان نکال کر میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ یہ مختصر ترین میک اپ تھا۔
सुनहरे रंग की दाढ़ी, नाक के नथनों में 2 छोटे छोटे स्प्रिंग, सर पर घुंघरियाले बालों का विग और गाल पर मसनूई जख्म का निशान लगाकर जब उसने आंखों पर मोटे सियाह फार्म वाली ऐनक लगाई तो उसका हुलिया यकसर तब्दील हो चुका था। फिर वो हॉल के अंदर दाखिल हुआ और गौर से इधर उधर देखने लगा और फिर एक कोने में मौजूद खाली मेज की तरफ बढ़ता चला गया। उसके बैठते ही एक गुंडा टाइप वेटर उसके सर पर पहुंच गया। विस्की लाओ। जॉर्डिश ने जेब से $10 का नोट निकालकर वेटर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाकी रकम तुम रख लेना, मुझे जल्दी है इसलिए शायद मैं पहले ही उठकर चला जाऊं। जॉर्डिश ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया सर। वेटर ने हंसते हुए कहा, वो इस किस्म की भारी टिपों का आदी ना था। सुनो, ये डॉलर भी तुम्हारे हो सकते हैं, मुझे कुछ मालूमात चाहिए। जॉर्डिश ने आहिस्ता से कहा और वेटर चौंक पड़ा। किस किस्म की मालूमात? वेटर ने पूछा। थोड़ी देर पहले हॉल में एक नौजवान, एक हबशी और एक जख्मी दाखिल हुए थे। वो नताशा के दफ्तर की तरफ गए थे, उनके बारे में मालूमात चाहिए। जॉर्डिश ने कहा, ओह मैं समझ गया, मगर आप ये नोट जेब में रख लें। काउंटरमैन जॉनी की आंखें बेहद तेज हैं, आप यहाँ से फारिग होकर बाहर चले जाएं, ब्लैक स्क्वायर से पहले सुतून पर रुक जाएं, मैं वहीं आ जाऊंगा। वेटर ने बोतल को ठीक करने के अंदाज में हाथ चलाते हुए जवाब दिया और जॉर्डिश ने सर हिला दिया और वेटर वापस चला गया। जॉर्डिश ने नोट वापस जेब में रख लिया। जॉर्डिश ने बोतल खत्म की और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। बाहर निकलकर जॉर्डिश पहले सुतून के पास जाकर ही रुक गया। चंद लम्हों के बाद उसने उसी वेटर को बार से बाहर इस इमारत की तरफ बढ़ते देख लिया और फिर वेटर उसके पास पहुंच गया। नोट दीजिए, वेटर ने आते ही कहा। अब पूछिए क्या पूछना है, मगर जल्दी, मैं टॉयलेट की बहाने से ड्यूटी से निकल कर आया हूँ। वेटर ने कहा। वो बूढ़ा जख्मी कहाँ है? जॉर्डिश ने पूछा। वो बूढ़ा बाढ़ के साथ मुत्तसिल इमारत में डॉक्टर रहमान के क्लिनिक में है और वो नौजवान भी है, अलबत्ता वो हबशी बॉस नताशा के दफ्तर में मौजूद है। वेटर ने जल्दी से कहा, बस इतना काफ़ी है, अब तुम जा सकते हो। जॉर्डिश इस वक्त तक वहीं रुका रहा जब तक वेटर बार में न चला गया। इसके बाद वो बार की मुल्का इमारत की तरफ चल पड़ा जिस पर रहमान क्लिनिक का बड़ा सा बोर्ड मौजूद था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जॉर्डिश ने एक नर्स से पूछा। वो ऑपरेशन रूम में हैं, अभी आ जाते हैं। नर्स ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। इसी वक्त ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसने डॉक्टरों वाला मखसूस कोट पहन रखा था। उसके पीछे एक गुंडा टाइप नौजवान था। आप बेफिक्र रहें जनाब, ऑपरेशन कामयाब रहा है। अब मरीज की हालत खतरे से बाहर है, अलबत्ता इन्हें कुछ घंटे रेस्ट करना होगा। डॉक्टर ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए उस गुंडा टाइप नौजवान से मुखातिब होकर कहा, ओह थैंक यू। अब इन्हें किस कमरे में रखा गया है? नौजवान ने इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। मखसूस वार्ड के कमरे में, वो 2 घंटों के बाद होश में आ जाएंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने नौजवान को जवाब देते हुए कहा, ओके, वैसे आप ख्याल रखिएगा। नौजवान ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मिस्टर नताशा के मरीज की देखभाल हम पर फर्ज है, वो हमारे बड़े मोहसिन हैं। डॉक्टर ने कहा और नौजवान सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसके बाहर निकलते ही जॉर्डिश भी बाहर आ गया। उसने नौजवान को एक बंद कमरे में दाखिल होते हुए देखा और वह समझ गया कि इस बरामदे का इल्हाक नताशा बाहर से होगा और ये नौजवान नताशा के पास गया होगा। वो चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर तेजी से वापस उस तरफ बढ़ता चला गया जहां उसकी कार मौजूद थी। कार वहां से लाकर उसने क्लिनिक के मेन गेट के सामने रोकी और फिर नीचे उतरकर बड़े बाएतमाद अंदाज में चलता हुआ डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गया। डॉक्टर रहमान, मुझे बॉस नताशा ने भेजा है। मैंने मरीज को एक महफूज जगह ले जाना है, यहाँ उसकी जान को खतरा है। उसने डॉक्टर के पास जाकर बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा और डॉक्टर ने चौंक कर उसे देखा। जान को खतरा? कैसा खतरा? वो तो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा, वही खतरा जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ था। ये आपके सोचने की बात नहीं। जॉर्डिश ने मजबूत लहजे में कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन आप किस पर लेकर जाएंगे मरीज को? और वो नौजवान कहाँ है जो उसके साथ आया था? डॉक्टर ने पूछा। वो बॉस के पास मौजूद हैं, मैं बॉस का चीफ असिस्टेंट हूँ, मुझे उन्होंने भेजा है। बाहर कार मौजूद है, बड़ी कार है। जॉर्डिश ने कहा, ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। डॉक्टर ने चंद लम्हे के बाद कहा और फिर उसने अपने मातहतों को बुलाकर मरीज को कार में मुंतकिल कर देने के अहकामात जारी कर दिए और फिर थोड़ी देर के बाद बेहोश डॉक्टर दावर को मखसूस वार्ड के कमरे से स्ट्रेचर पर लेटाकर बाहर लाया गया
اور بڑی احتیاط سے اسے کار کی پچھلی نشست پر لٹا کر سیٹ کی بیلٹوں سے اسے باندھ دیا گیا تاکہ وہ نیچے نہ گر پڑے، اور جارڈش ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر بڑی احتیاط سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ رہی تھی۔ بغیر ایک انگلی ہلائے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا اور اب اس کی کار واپس گلستان کالونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ سامعین، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔ چوہان اپنے ساتھیوں سمیت وائٹ پینتھر کا خاتمہ کر کے واپس اسی روڈ پر اس بنگلے پر پہنچا جہاں وہ عمران کو چھوڑ آئے تھے، لیکن عمران غائب تھا۔ وہ کافی دیر تک کوٹھی کے ارد گرد منڈلاتے رہے۔ میرا خیال ہے عمران کو ٹرانسمیٹر پر کال کی جائے، ہو سکتا ہے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو، صدیقی نے کہا۔ تمہاری تجویز درست ہے، لیکن ہماری گھڑیاں تو اتار لی گئی ہیں اور ہمیں آتے وقت ان کے واپس لینے کا خیال ہی نہیں رہا۔ چوہان نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور صدیقی بھی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ واقعی ان سے حماقت ہوئی تھی۔ پھر اب واپس کوٹھی چلیں، اور کیا ہو سکتا ہے، نعمانی نے کہا، اور چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کار کو آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس کوٹھی پر پہنچ گئے جو ان کی رہائش گاہ تھی، اور پھر انہیں وہاں پہنچے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن نہ ہی عمران کی طرف سے کوئی فون آیا اور نہ ہی عمران خود آیا، تو ان تینوں کو نامعلوم سی بے چینی نے گھیر لیا۔ چوہان، عمران نے یہاں سے جاتے وقت کسی نتاشا گنڈے کا ذکر کیا تھا، اس سے معلوم نہ کیا جائے؟ اچانک نعمانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، عمران نتاشا بار کا ذکر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہیں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ معلوم ہو جائے۔ کم از کم یہاں فارغ بیٹھ کر اپنے آپ پر پریشانی طاری کرنے سے تو بچ جائیں گے، چوہان اور صدیقی دونوں نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ نتاشا بار ہے کہاں؟ پہلے اس کا پتہ تو کریں، نعمانی نے کہا، اور اس نے جیب سے شہر کا ایک نقشہ نکال لیا جو اس نے ایک بک اسٹال سے خریدا تھا۔ وہ تینوں ہی اس نقشے پر جھک گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس کالونی کا محل وقوع نقشے پر تلاش کیا، اور پھر اسے تلاش کر کے انہوں نے اس کے گرد دائرہ لگایا، اور پھر وہ نتاشا بار کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کے گرد دائرہ لگا کر انہوں نے سڑکوں پر نشان لگانے شروع کر دیے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد نتاشا بار کا راستہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ میرا خیال ہے یہاں فون ضرور ہوگا، پہلے فون کر لیا جائے، چوہان نے کہا۔ کیا معلوم عمران نے وہاں اپنے آپ کو کس حیثیت سے متعارف کرایا ہوگا، اور وہ تو ہے ہی عجیب و غریب آدمی، چوہان نے کہا، اور نعمانی اور صدیقی دونوں نے سر ہلا دیا۔ واقعی چوہان کی بات درست تھی، چنانچہ ان تینوں نے خود ہی وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لینے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ان کی کار تیزی سے نتاشا بار کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ لیکن چوہان صاحب، عمران اب نتاشا بار میں تو نہیں بیٹھا ہوگا، اس نے ہمیں فون کر کے شیراز روڈ کی کوٹھی پر ملنا تھا اور پھر خود بھی وہاں پہنچنا تھا۔ اس کے بعد آخر نتاشا بار میں ہم کیا لینے جا رہے ہیں؟ اچانک سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نعمانی نے کہا، اور چوہان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے ایکسیلیٹر پر دباؤ کم کر دیا۔ واقعی اب ہم سے بھی پے در پہ حماقتیں ہو رہی ہیں، کوئی بات سیدھی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی، چوہان نے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور نعمانی اور صدیقی بھی اس کے ساتھ ہنس پڑے، اور وہ سبھی اپنے آپ پر ہنس رہے تھے۔ اب چل ہی پڑے ہیں تو چکر ہی لگائیں، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا، اور چوہان نے سر ہلا دیا۔ اب وہ کسی مشن پر نہیں بلکہ تفریح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی کار نتاشا بار کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچ کر آگے بڑھی، اچانک نعمانی چونک پڑا۔ اس کے قریب سے ایک کار کراس کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی، اور ایک ہیوی لوڈ ٹرک کی وجہ سے اس کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ ارے دیکھنا، ڈاکٹر داور اس کار کی پچھلی سیٹ پر پڑا ہوئے ہیں، نعمانی نے فوراً ہی سر اندر کر کے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈاکٹر داور کا نام سن کر چوہان اور پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا نعمانی بری طرح سے اچھل پڑا۔ کہاں ہیں ڈاکٹر داور، اور کون سی کار کی بات کر رہے ہو؟ چوہان نے تیز لہجے میں کہا۔ ابھی نیلے رنگ کی ایک کار نے ہمیں کراس کیا ہے، اس کی پچھلی نشست پر ڈاکٹر داور لیٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ چونکہ باہر کی طرف تھا اس لیے میں نے انہیں پہچان لیا ہے، لیکن ان کی آنکھیں بند تھیں، وہ یا تو بے ہوش ہیں یا مر چکے ہیں، نعمانی نے تیز لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو، اب ہمیں ان کا پتہ کرنا چاہیے،
चौहान ने कहा और पहली क्रॉसिंग आते ही उसने कार को इस क्रॉसिंग से मोड़कर उसका रुख उधर किया जिधर वो कार गई थी। दूसरे लम्हे उसकी कार खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। तुम खुद पहचानना उस कार को क्योंकि तुमने उसे देखा है, चौहान ने नौमानी से मुखातिब होकर कहा और नौमानी ने सर हिला दिया। चौहान ने कार की रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी और फिर एक चौक के करीब पहुंचते ही नौमानी ने 4-5 कारों के आगे जाती हुई नीले रंग की कार की तरफ इशारा किया और चौहान ने सर हिला दिया। इसके साथ से गुजरो ताकि एक बार फिर तसल्ली कर लें कि वाकई वो डॉक्टर दावर हैं, कहीं हमें कोई मुगालता तो नहीं हो गया, नौमानी ने चौहान से कहा और चौहान ने सर हिलाते हुए एक्सीलरेटर को दबा दिया और फिर वो दूसरी कारों को क्रॉस करते हुए थोड़ी ही देर के बाद उस नीले रंग की कार के पास पहुंच गए। कार चलाने वाले ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने यूं गर्दनें सीधी कर ली जैसे उन्होंने इस कार को देखा ही ना हो। लेकिन कनखियों से देखते हुए उन्होंने तसल्ली कर ली थी कि वाकई पिछली सीट पर डॉक्टर दावर लेटे हुए थे और उनकी आंखें बंद थीं। चौहान ने कार आगे बढ़ा ली। ये सड़क सीधी चली जाती है रामाको मोड़ तक, हम आगे आने वाले बाई रोड से होकर उसके पीछे जा सकते हैं, इस तरह से ये मशकूक नहीं होगा, नौमानी ने नक्शे को याद करते हुए कहा और चौहान ने सर हिलाते हुए थोड़े ही फासले पर आने वाली बाई रोड पर कार मोड़ दी। ये सड़क सुनसान पड़ी हुई थी, इसलिए वो और ज्यादा तेज रफ्तारी से कार भगाता हुआ चला गया और फिर एक तवील चक्कर काटकर वो दोबारा उसी सड़क पर पहुंच गया जहां से वो मुड़ा था। चूंकि इन्हें मालूम था कि रास्ते में नीली कार को कई जगह पर चेकिंग के लिए रुकना होगा, इसलिए वो अभी आ ही रही होगी। चुनाचा वो एक साइड में कार रोकर खड़े हो गए और वही हुआ। थोड़ी देर के बाद नीले रंग की कार आती हुई दिखाई दी और फिर वो एक रिहायशी कॉलोनी की तरफ मुड़ गई। चौहान ने खासा फासला देकर उसका ताक़ुब शुरू कर दिया और फिर गुलिस्तान कॉलोनी का बोर्ड नजर आने लग गया। नीले रंग की कार एक कोठी के गेट के सामने जाकर रुक गई, जबकि चौहान ने एक बड़े पब्लिसिटी बोर्ड के पीछे कार रोक ली और फिर खुद नीचे उतरकर उस बोर्ड के किनारे से लगकर खड़ा हो गया। नीली कार फाटक के सामने रुकते ही उसमें से दाढ़ी वाला ड्राइवर नीचे उतरा। उसने फाटक को खुद खोला और फिर कार में से उतरकर वो कार को अंदर ले गया। चंद लम्हों के बाद फाटक बंद हो गया। अब हमें डॉक्टर दावर को इसके पंजे से निकालना है, चौहान ने वापस मुड़कर अपने साथियों से कहा जो कार से नीचे उतर आए थे। कहीं यहाँ भी हमारा हशर पहले जैसा ना हो कि हम सब ही फंस जाएं। सिद्दीकी ने कहा कुछ भी हो, अब हमें अंदर तो जाना ही है, अब मालूम नहीं अंदर कितने लोग हों, चौहान ने सर हिलाते हुए कहा। फिर क्या अगबी सिम से कोशिश की जाए, नौमानी ने पूछा। जाहिर है और दूसरी कोई सूरत ही नहीं, चौहान ने जवाब दिया। साथ वाली कोठी पर किराए के लिए खाली है का बोर्ड लगा हुआ है, क्यों ना इसमें दाखिल होकर दरमियानी दीवार फांद जाएं, इस तरह हम ज्यादा महफूज तरीके से अंदर दाखिल हो सकते हैं। सिद्दीकी ने अपने साथियों को मशवरा दिया। अरे वाकई किराए के लिए खाली का मतलब है कि कोठी खाली पड़ी होगी और फिर हम तीनों को बेअकवा खोदना नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले मैं अंदर जाऊंगा, आप लोग दूसरी कोठी में रहेंगे, इसके बाद जैसी सूरत हाल हो, चौहान ने सर हिलाते हुए कहा और वो तीनों तेज तेज कदम उठाते दूसरी कोठी की तरफ बढ़ते चले गए जिस पर किराए के लिए खाली का बोर्ड लगा हुआ था। दोस्तों, ये था इमरान सीरीज के नॉवेल जवाना इन एक्शन का 5वां हिस्सा। बकिया नॉवेल सुनिए आखिरी हिस्से में। मुसन्निफ हैं मजहर कलीम MA। शुक्रिया।